بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وآلہ الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین الی یوم الدین۔ اعلم ان المکلف اذا التفت الى حکم شرعی فاما ان یحصل له الشک فیہ او القطع او الظن الی آخرہ۔ فرائض الاصول شیخ مرتضی انصاری رحمۃ اللہ علیہ کی مشہور و معروف کتاب علم اصول میں، اور دوسری ہے المقاصد فقہ میں۔ رسائل کے نام سے مشہور ہے، چونکہ رسالۃ فی القطع والظن، رسالۃ فی شک یا فی البراء۔ ایک نکتہ اور پھر اصل درس میں نکتہ کا جان یہ ہے، چاہے یہ رسائل ہو چاہے یہ مقاصد ہو، یہ اس طرح نہیں ہے جیسے کوئی مصنف خود اپنے قلم سے ایک کتاب کو تحریر کرتا ہے۔ آپ نے شرح نما پڑھی پوری تفصیل سے، ابتدا میں مقدمہ ہے کہ شہید اول نے مقدمے میں لکھا کہ میں نے یہ کتاب کیوں لکھی، کس کے لیے لکھی، اور جب آپ آخری درس میں پہنچتے ہیں تو وہاں پھر یہ مصنف ہے کہ یہ کتاب فلاں دن فلاں تاریخ فلاں یہ اس دن اس کی کتابت مکمل ہوئی۔ شیخ انصاری کی اس رسائل یا مقاصد میں کہیں نہ آپ کو مقدمہ ملے گا، نہ کہیں آخر میں یہ لکھا ملے گا کہ یہ کون سے سن میں کس تاریخ کو کہاں بیٹھ کر لکھی گئی۔ ذرا نکتہ سمجھنا ہے۔ تو اس سے بعض بزرگان یہ کہتے ہیں کہ یہ کتاب انہوں نے کوئی خود بیٹھ کر یوں تحریر، بلکہ در حقیقت یہ ان کے فقہ اور اصول الفقہ کے درس خارج ہیں، جو ترتیب سے مرتب کیے گئے ہیں۔ اب آپ انشاءاللہ مقاصد شروع کریں گے یا کر چکی ہوگی، اب جگہ جگہ وہاں اختلاف آئیں گے کہ فلاں نے یہ کہا ہے، اس کی یہ دلیل ہے، لیکن مجھے یہ دلیل قبول نہیں، میرا نظریہ یہ ہے، اخوا یہ ہے، دلیل میری۔ یہ جو انداز ہوتا ہے یہ سارا درس خارج کا انداز ہوتا ہے کہ فقیہ جب درس خارج دیتا ہے تو وہ فقط اپنی بات نہیں کرتا، وہ دوسرے کا نظریہ بھی بیان کرتا ہے، دوسرے کی دلیل کو بھی بیان کرتا ہے، پھر اس کا رد بھی اگر اس کو اختلاف ہو تو پیش کرتا ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ شاباش۔ تو یہ در حقیقت شیخ کے درس خارج ہیں جو مرتب کیے گئے۔ اب مقاصد میں بھی آپ پڑھیں گے، اس میں بھی آپ پڑھیں گے، جہاں بھی جس نے ان کے ساتھ کوئی اختلاف کیا ہوگا شیخ اس کو ذکر کریں گے، ان کی دلیل کو بھی ذکر کریں گے، اگر ان کے موافق ہوئے فابیا، ورنہ اس کو رد کریں گے اور پھر اپنی دلیلیں اس بارے میں دیں گے۔ تو اس لحاظ سے آپ پوری توجہ کے ساتھ ذہن وسیع رکھنا ہے کہ یہ جو آپ نے اصول الفقہ پڑھی ہے یہ اس انداز میں، اس لیے کہ اصول الفقہ ایک رائٹر کی تحریر تھی، اس نے فقط اپنی بات کہ میرے نزدیک یہ ہے یہ ہے یہ ہے، اور جو دلیل اس نے دینی تھی وہ دے دیجیے، الموجز پڑھیے، یہ اس انداز میں نہیں ہوگی۔ اس میں اختلاف نظر بھی ہوگا، ان کی دلیلیں بھی ہوں گی، پھر ان کا رد بھی ہوگا، پھر اپنی دلیل بھی، تو اس لیے تھوڑی اس میں انداز جو ہوگا وہ مختلف ہے۔ شروع یہاں سے فرماتے ہیں، فعلم، تو جان، ان المکلفہ، جب بھی کوئی مکلف، اذا التفت الی حکم شرعی، جب وہ کسی حکم شرعی کی طرف متوجہ ہوتا ہے تو پھر اس کے بارے میں یا اس کو قطع حاصل ہوگی، یا اس کو ظن ہوگا، یا اس کو شک ہوگا۔ بہت توجہ کے ساتھ اگر یہ مقدمہ، یہ پہلے 2-3 درس ذہن میں بیٹھ گئے، پھر آگے ساری کتاب، یہ والا سال آپ کا بالکل آسان ہے، بنیاد اسی پر ہے۔ اس میں پہلے تو یہ دیکھنا ہے
کہ فَعْلَمْ أَنَّ الْمُكَلَّف، مکلف سے مراد کون سا والا مکلف ہے؟ مجتہد جامع الشرائط وہ بھی مکلف ہے، ہم بھی مکلف ہیں، توجہ فرمائی۔ پھر ایک مکلف مکلف شانی ہوتا ہے، ایک مکلف مکلف فعلی ہوتا ہے۔ یہاں کون سا والا مراد ہے؟ پہلے تو اسے لفظ مکلف کو سمجھنا ہے، بس سوال سمجھ آ رہے ہیں؟ نمبر 2، ان المکلف اذا التفت، اس التفات سے کیا مراد ہے؟ آیا التفات توجہ التفات فعلی مراد ہے یا التفات شانی مراد ہے؟ پھر فرمایا الی حکم شرعی، حکم شرعی فعلی مقصود ہے یا حکم شرعی شانی مقصود ہے؟ یہ ایک دو دن تھوڑا سا آپ کو مانوس ہونا پڑے گا، آگے کتاب آسان ہے، اس میں کوئی دقیق باتیں اس طرح نہیں ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو فَعْلَمْ أَنَّ الْمُكَلَّفَ إِذَا الْتَفَتَ حُکْمٍ شَرْعِيٍّ، اب آپ یہاں اگر لکھیں گے تو بہت آسان طریقے سے میں گزارش کرتا ہوں۔ نمبر 1، مَا الْمُرَادُ مِنَ الْمُكَلَّفِ، مکلف سے کیا مراد ہے؟ ختم۔ اِذَا الْتَفَتَ، التفات سے کون سا التفات مراد ہے؟ اِلَىٰ حُکْمٍ شَرْعِيٍّ، کون سا حکم شرعی مراد ہے؟ بس ان کا مطلب جب گزارش کر دوں گا آگے بات آپ کے لیے بالکل آسان ہو جائے گی۔ ان المکلف، یہاں مکلف سے مراد ہم لوگ مقلدین، ایک عام آدمی بازار والا بیٹھا دکاندار جو کھیتی باڑی کرتا ہے وہ مراد نہیں ہے، یہاں مراد ہے مجتہد۔ کیوں؟ چونکہ اصول الفقہ میں جس مکلف کی بات کی جاتی ہے وہ مجتہد کی ہوتی ہے، چونکہ اس کے لیے قواعد و ضوابط ہیں۔ میں اور آپ برات اور استصحاب جاری کرنا ہمارے لیے مشکل ہے، ادلہ تفصیلیہ سے حکم کو ثابت کرنا آپ کے اور میرے بس کا کام۔ تو جس نے ادلہ تفصیلیہ سے حکم کو حاصل کرنا ہے وہ مجتہد ہوتا ہے، میں اور آپ۔ تو اس کا مطلب ہے یہاں مکلف سے مراد بھی مجتہد کی بات ہو رہی ہے، ایک عام مکلف کی بات، ٹھیک ہو گیا جی؟ کون سا مکلف؟ مکلف فعلی، مکلف شانی، توجہ میری جان، بالکل آسان، یہ کئی دفعہ آپ لفظ پڑھ چکے ہیں۔ جو شخص بالغ عاقل مختار ہے، ظہر زوال بھی ہو چکا ہے، اس پر نماز واجب ہے فعلاً، ٹھیک ہے جی، لیکن مکلف بالغ ہے، عاقل ہے، مختار ہے، وضو ہے، سب کچھ ہے، لیکن جب تک زوال نہیں ہوا نماز واجب ہے شأناً، یعنی اگر زوال ہوگا تو اس پر بالفعل، ابھی میں اٹھوں اور جا کے زور پڑھ دوں نماز ہوگی نہ، کیوں؟ بالفعل ابھی اور اس وقت میرے اوپر شاباش۔ مکلف سے مراد کون سا مکلف؟ فرماتے ہیں یہاں مکلف سے مراد مکلف شأنی مراد ہے، مکلف فعلی۔ کیوں؟ چونکہ آگے بات آ رہی ہے اذا التفت، جب وہ متوجہ ہوگا، چونکہ اگر وہ ابھی متوجہ تھا تو پھر اس کو یا یقیناً قطع ایک ہے، پھر وہ تردد میں نہیں جا سکتا، یعنی شانی کہ جب بھی وہ ہو، دیکھو نا جی، ایک التفات ہوتا ہے تفصیلی، ایک التفات ہوتا ہے اجمالی۔ التفات اجمالی آقا جان یہ ہوتا ہے کہ اس کام کا کوئی نہ کوئی شارع نے حکم دیا تو ہے، اب متوجہ تو ہے لیکن اجمالاً۔ تفصیلاً کیا ہوتا ہے؟ اس کو یہ پتہ ہو کہ اس کا شارع نے فلاں والا حکم دیا ہے، تو پس گویا التفات بھی التفات شانی مراد ہے کہ جب وہ متوجہ ہو، یعنی اجمال اس کے پاس ہے، جب وہ تفصیل میں جائے گا تو پھر اس کے پاس جو ادلہ آئیں گی اس ادلہ سے اس کو کیا حاصل ہوگا، ٹھیک ہو گیا۔
اب اسی ترتیب سے چلیں گے تو مزہ آئے گا. پس فَعْلَمْ أَنَّ الْمُكَلَّفَ، اب یہ کتاب میں یہ تفصیل نہیں ہے جو آپ نے خود ذہن میں رکھنی ہے. فَعْلَمْ أَنَّ الْمُكَلَّفَ، مکلف سے کون سا والا مراد ہے؟ آپ کہیں گے یہاں مجتہد مراد ہے. مکلف شانی مراد ہے یا مکلف فعلی مراد ہے؟ آپ کہیں گے مکلف شانی مراد ہے. اِذَا الْتَفَتَا، کون سا التفات، تفصیلی یا اجمالی؟ اب آپ کہیں گے اس طرح التفات شانی یا التفات فعلی؟ آپ یہی کہیں گے کہ اس میں شانی ہے، یعنی جو اس میں وہ التفات کے تفصیلی کی صلاحیت ہو، چونکہ ہم تو اتنی صلاحیت فی الحال نہیں رکھتے. ٹھیک ہے جی. اچھا اب ذرا تفصیل کے ساتھ انشاءاللہ. اِلَى حُکْمٍ شَرْعِيٍّ، حکم شرعی، پھر وہی ہوگا حکم شرعی فعلی مراد ہے یا حکم شرعی شانی؟ آپ وہی کہیں گے کہ یہاں پر اس کا جو ہوگا اِلَى حُکْمٍ فعلی، کہ ابھی میرے اوپر اس بارے میں شرعیت کا حکم کون سا لاگو ہے، نہ کہ ہو سکتا ہے وہ والا نہ، بلکہ ہے. پس حکم سے مراد حکم فعلی ہوگا. اب ذرا غور کرو، ایک فقیہ نماز جمعہ کے بارے میں حکم شرعی تفصیلی کو جاننا چاہتا ہے کہ آیا زمانہ غیبت میں اس نماز جمعہ کا میرے اوپر حکم فعلی کیا ہے. اب اس کے سامنے آئے گی دلیلیں. اب جو دلیلیں اس کے سامنے آئیں گی اس سے یا اس کو قطع حاصل ہو جائے گی، یعنی 100% کہ واجب ہے یا نہیں ہے، یا اس کو ظن حاصل ہو جائے گا 80% میرا خیال ہے کہ واجب ہے، یا وہم 20% والا، یا شک چاہے مساوی طرفین ہو، یا اصولی حضرات وہ ظن جو ظن غیر معتبر ہوتا ہے وہ اس کو بھی شک میں شمار کرتے ہیں. اب اس کو اس کے بارے میں یا قطع یا ظن یا شک. ٹھیک ہو گیا. شیخ اعظم انصاری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اپنی اس کتاب کو اسی طرح کہا ہے، المقصد الاول فی القطع وظن. ٹھیک ہے جی. پھر ظن ہے، پھر پہلے میرے خیال قطع کی بات کریں گے، پھر اس کے بعد ظن آئے گا، پھر اس کے بعد شک کہے گا. ٹھیک ہے جی. پھر وہ برات میں جاتے ہیں فلاں. جناب اب آگے شروع فرماتے ہیں تفصیل کو غور کریں. اگر انسان کو قطع 100% وہ مجتہد کو قطع حاصل ہو گئی، اس میں کوئی شک نہیں کہ اس نے اسی کی اتباع کرنی ہے. اگر اس کو اس کے بارے میں ظن حاصل ہو گیا، اور انشاءاللہ آگے تفصیل آئے گی، ظن بھی ظن معتبر جو شارع کی نظر میں معتبر ہوگا تو وہ یقیناً اس پر عمل کرے گا. لیکن چونکہ اگر وہم ہو، چوتھی قسم وہم ہوتی ہے نا، وہم تو ویسے بھی قابل اعتبار نہیں ہوتا. اگر اس کو نہ قطع حاصل ہوئی نہ اس کو ظن حاصل ہوا، بلکہ اس کو ہو گیا شک. اب شک کی صورت میں وہ مکلف مجتہد کیا کرے گا؟ ٹھیک ہے جی. اب اس کو یہاں روک لو. ہم یہ بات ابتدائی کتابوں میں پڑھ چکے ہیں کہ جو دلیل حکم واقعی پر دلالت کر رہی ہو اس کو دلیل اجتہادی کہتے ہیں، وہ ادلہ اجتہادیہ. اور جو حکم ظاہری پر عمل پر دلالت کر رہی ہو اس کو دلیل فقاہتی بھی کہتے ہیں، اس کو اصل عملی بھی کہتے ہیں. کیوں اصل عملی؟ اس لیے کہتے ہیں کہ مکلف مقام عمل پر پریشان ہوتا ہے کہ میں نے یہ کرنا ہے یا وہ کرنا ہے. تو جو قاعدہ مکلف کو مقام عمل پر پریشانی سے
نکالے اور کہے کہ حکم ظاہری یہ ہے کہ تو یہ کر دے، اس کو اصل عملی کہتے ہیں۔ اب اصول عملیہ کتنے ہیں؟ اب یہ سارے آپ پہلے پڑھ چکے ہیں کہ اس میں برات ہے، اس میں احتیاط ہے، اس میں تخجیر ہے، اور اس میں استصحاب۔ ٹھیک ہوگا جی؟ اب سوال یہاں یہ بنتا ہے کہ یہ اصول عملیہ فقط 4 کیوں ہیں؟ زیادہ کیوں نہیں؟ شیخ اعظم نے جو آسان طریقہ اس کا سمجھایا ہے کہ یہ فقط 4 کیوں ہیں، فرماتے ہیں آسان، جس بارے میں آپ کو شک ہوا ہے، آیا اس شک سے پہلے اس کا کوئی حکم تھا یا نہیں تھا؟ بات سمجھ آ رہی ہے؟ میں نے 11 بجے مجھے شک ہوا ہے کہ پتہ نہیں اب میرا وضو باقی ہے یا نہیں ہے، میں طہارت میں ہوں یا نہیں ہوں، لیکن مجھے 10 بجے کا یقین تھا کہ میں باوضو تھا، میری طہارت۔ اب جس بارے میں مجھے شک ہو رہا ہے اس کی ایک حالت سابقہ ہے یا نہیں ہے؟ تو بسا اوقات انسان کو ایک ایسے مورد میں شک ہوتا ہے کہ جس کا کوئی نہ کوئی سابقہ ہوتا ہے، جس کی کوئی نہ کوئی حالت سابقہ ہوتی ہے۔ حالت سابقہ والے مورد میں شک کی صورت میں جو قانون اس کو اس پریشانی سے نکالے گا اس کو استصحاب کہتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا؟ لیکن اگر حالت سابقہ نہیں تھی تو پھر دیکھنا ہے کہ اس کو شک تکلیف میں ہے یا مکلف بہ میں ہے۔ پوری توجہ، تکلیف میں کیسے؟ شک فی تکلیف، اس کی مثال جو ہے، آیا میرے اوپر شارع کی طرف سے اس وقت کوئی نماز واجب ہے یا نہیں ہے؟ اصل وجوب صلاۃ میں شک، یہ ہو جائے گا شک فی تکلیف۔ ایک دفعہ ہوتا ہے کہ نہیں تکلیف میں شک نہیں ہے، وہ تو یقین ہے کہ اس وقت میرے اوپر نماز واجب ہے، اس کو مکلف بہ میں شک ہے کہ آیا وہ واجب ظہر ہے یا وہ واجب جمعہ ہے۔ توجہ فرما رہے گا؟ شاباش۔ بس اگر اس کو تکلیف میں شک ہے کہ پتہ نہیں شارع کی طرف سے میرے اوپر کچھ واجب ہے یا واجب نہیں، ایسے مورد میں جو قانون اس کو اس پریشانی سے نکالے گا اسے برات کہتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا؟ اور اگر اس کو شک ہو مکلف بہ میں، تکلیف کا یقین ہے، مجھے پتہ ہے کہ میرے اوپر ایک چیز واجب ہے، لیکن پریشان کس بات میں ہے؟ شک اس میں ہے کہ آیا یہ والا واجب ہے یا وہ والا واجب ہے۔ اب کیا کریں؟ فرماتے ہیں اب یہاں پر پھر 2 قسمیں ہیں۔ جو 2 مکلف بہ میں یہ بندہ مکلف پھنسا ہوا ہے کہ آیا یہ واجب ہے یا وہ، آیا یہ مکلف بہ کے جو 2 فرد ہیں یا 3 فرد ہیں، ان میں احتیاط ممکن ہے یا ممکن؟ اگر احتیاط ممکن ہوگی تو وہاں قاعدہ احتیاط، اصل احتیاط جاری کر کے یہ پریشانی سے نکل جائے گا، اور اگر وہاں احتیاط ممکن نہ ہوگی تو اصالت التخییر، قاعدہ تخییر جاری کر کے کسی ایک پر عمل کر کے پریشانی سے نکل جائے گا۔ ٹھیک ہو گیا؟ یہ تو ہو گئی وہ والی صورت کہ جب انسان کو شک کو، تو اب شک کی صورت میں وہ کیا کرے؟ یقیناً وہ مقام عمل پر پریشان کھڑا ہے، پریشانی میں جائے گا کسی اصل عملی کی طرف۔ آپ یوں کہیں گے اصول عملیہ کل 4 ہیں، 4 کیوں ہیں وہ میں نے آپ کو گزارش کر دی، اس لیے کوئی اور 5ویں صورت بنتی نہیں ہے۔ اب شیخ بھی انشاءاللہ اسی تفصیل سے پہلے قط کی بات کریں گے، پھر ظن کی بات کریں گے، پھر شک کی بات کریں گے، پھر انشاءاللہ
زندگی رہی تیسرے سال میں جب آپ پہنچیں گے تو پھر ہوگا وہ حالت سابقہ ہو تو استصحاب کی، اور اس کے آخر میں پھر آتی ہے بحث تعادل و تراجیح کی، علماء کا ایک طریقہ۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فاعلم ان المکلف اذا التفت الی حکم شرعی، کہ جب بھی کوئی مکلف کسی حکم شرعی کی طرف متوجہ ہوتا ہے، فإما أن يحصل له الشک فیہ، یا اس کو شک ہوگا، اویل قطع، یا 100% یقین ہوگا، اویل ظن۔ اب دیکھو نا شیخ کی ترتیب بہت مزیدار، اگر مجھے 100% حاصل ہو گیا تو پریشانی کوئی نہیں نا، اگر 80% ہو گیا تو بھی پریشانی کہاں نہیں ہے؟ جہاں شک ہو، برابر برابر ہوں، یا ایسا ظن ہو جو شرعاً معتبر نہ ہو، وہ بھی مثل شک ہے، اس پر بھی شک کیا کام ہے۔ اب فرماتے ہیں جب انسان متوجہ ہو کسی حکم سے، اب وہ پہلی باتیں ساری میں نے خارج میں بیان کی ہیں، وہ آپ نے لکھی ہیں یا نہیں لکھی ہیں، بہرحال میں نے بیان کر دی۔ فَإِنْ حَاصَلَ لَهُ الشَّكُّ، اب اگر مکلف کو اس بارے میں شک حاصل ہو، ٹھیک ہے جی، فی الحال قطع ظن کی بات نہیں کر رہے، فَالْمَرْجِعُ فِيهِ، تو شک کی صورت میں یہ رجوع کرے گا کس کی طرف؟ هِيَ قواعد شرعیہ کی طرف، الثابتۃ للشاک فی مقام العمل، جو مقام عمل پر ایک شاک کے لیے ثابت ہیں، کہ مقام عمل پر اگر کوئی مکلف پریشان ہے تو اس نے اور حکم واقعی معلوم نہیں ہے تو اس نے اب اپنے اور فریضے سے نکلنے کے لیے، حیرت سے نکلنے کے لیے اس نے کیا کرنا ہے، جن کو اصول عملیہ کہا جاتا ہے۔ وَهِيَ مُنْحَصِرَةٌ فِي أَرْبَعَةٍ، اور یہ اصول عملیہ 4 ہیں۔ یہاں چھوٹی سی بات، چلو وہ بھی گزارش کر دوں، انہوں نے کہا ہے کہ اس کا مرجع ہے قواعد شرعیہ، قواعد، جناب یہ جو آپ 4 اصول آگے بیان کر رہے ہیں وہ سارے شرعی تو نہیں، کوئی شرعی ہے، کوئی عقلی ہے، کوئی عقلی بھی ہے اور شرعی بھی ہے۔ غور فرما رہے ہیں تھوڑا سا بات پر؟ نام انہوں نے کیا دیا سب کو؟ قواعد، جبکہ ان میں سے کچھ عقلی بھی ہیں۔ استصحاب بعض کے نزدیک قاعدہ شرعیہ ہے فقط، تخییر یہ قاعدہ ہے، عقل انسانی کہتا ہے کہ جہاں جمع کرنا ممکن نہ ہو وہاں ترک بھی جائز نہیں ہے، کسی ایک کو اختیار کر لو، یہ تخییر عقلی ہو گئی۔ باقی رہے گی برات اور احتیاط، ان کا شارع نے بھی کہا ہے، انشاءاللہ ہم تفصیل سے پڑھیں گے، اور عقل بھی کہ جہاں جمع ممکن ہو، عقل بھی کہتا ہے یار دونوں کو کر دو، شریعت بھی کہتی ہے دونوں کو کر دو، برات کا بھی حکم یہی ہے، لیکن آپ نے سب کے لیے کیا کہہ دیا؟ القواعد، تو آپ کہیں گے بے شک تخییر قاعدہ عقلیہ ہے، کہیں برات اور احتیاط بھی عقلی ہوتی ہے، چونکہ شارع نے اس پر عمل کو جائز قرار دیا ہے، شارع نے اس کو امضاء کر دیا، تو اس بنیاد پر اس کو شرعیہ کہنے میں بھی کوئی حرج نہیں، لہذا اس لیے ان کو قواعد شرعیہ کہہ رہے ہیں۔ خوب، اب سوال مقدر اگلا جواب ہے۔ سوال مقدر کیا ہے؟ آخر یہ اصول عملیہ فقط 4 کیوں ہیں؟ استصحاب، برات، تخییر اور احتیاط، فقط 4 کیوں ہیں؟ یہ 5 کیوں نہیں ہیں؟ جواب یہ ہے لِأَنَّ الشَّكَّ، چونکہ جس مورد میں آپ کو شک ہو رہا ہے وہاں اِمَّا يُلَاحَظ فِيهِ الْحَالَةُ السَّابِقَةُ أَوْ لَا، یا اس مورد میں اس کی کوئی حالت سابقہ ہوگی یا نہیں ہوگی، سیدھی سی بات۔ وَعَلَى الثَّانِي، اور اگر اس کی کوئی حالت سابقہ نہیں ہے، فَإِمَّا يُمْكِنُ الْاحْتِياطُ أَمْ لَا، یا اس میں احتیاط ممکن ہوگی یا احتیاط ممکن۔ وَعَلَى الْأَوَّلِ، آپ فرماتے ہیں اگر احتیاط ممکن ہے تو آیا فَإِمَّا أَن يَكُونَ الشَّكُّ فِي التَّكْلِيفِ، تو آیا پھر شک فی التکلیف ہے یا شک فی المکلف ہے، یہ میں نے خارج میں بیان کر دیا۔ فَالْأَوَّلِ، جس مورد میں حالت سابقہ ہوگی اور شرعاً بھی اس کو لحاظ اس کا کیا جا سکتا ہے، فرماتے ہیں وہاں جاری کریں گے
استصحاب، قاعدہ استصحاب یا اصل عملی استصحاب۔ والثانی جہاں احتیاط ممکن نہ ہوگی، اما یوں کا احتیاط عملہ، علی ثانی کا جو ثانی ہے اس میں، علی ثانی کے ثانی میں یہ احتیاط ممکن نہیں ہے، مجرا تخییر، وہاں کیا کریں گے؟ تخییر۔ تخییر کا مطلب ہوتا ہے کسی ایک آپشن کو لے لینا اور اس پر عمل کر دینا۔ والثالث، لیکن تیسری صورت کون سی؟ اگر شک فی تکلیف ہو تو وہاں پر کیا ہوگا؟ مجرا اصالت البراء، اصالت البراء کہ انشاءاللہ یہ تکلیف نہیں ہے۔ اور چوتھی جہاں پر احتیاط ممکن ہو، شک بھی مکلف بہ میں ہو، وہاں پر ہوگا قاعدہ احتیاط۔ واب عبارت اخری، یا یوں کہیں بعض شارحین نے اس کو بھی کلیئر کہا ہے کہ گویا شیخ انصاری رحمۃ اللہ علیہ نے کوئی ایک دفعہ تو نہیں پڑھا نا دورہ اصول، پتہ نہیں کتنی دفعہ پڑھا، تو ایک دفعہ جب انہوں نے تفصیل بیان کی تو اس انداز میں تھی۔ واب عبارت اخری، جب دوبارہ کیا تو پھر تفصیل اسی چار کے موارد کو یوں بیان فرمایا، بات ایک ہی ہے، یعنی کوئی فرق نہیں ہے۔ اچھا وہ کیا؟ الشک اما یلاحظ فی الحالات السابقہ او لا فالاول مجرى الاستصحاب، اگر حالت سابقہ ملحوظ ہے تو پھر یلاحظ فی اس لیے کہہ رہے ہیں کہ بسا اوقات ایک حالت سابقہ ہوتی ہے لیکن ہم اس کا لحاظ نہیں کر سکتے، وہ معتبر نہیں ہوتی۔ یلاحظ کا مطلب یہ ہوگا کہ اس کی حالت سابقہ بھی ہو اور اس کا لحاظ کیا بھی جا سکتا ہو، انشاءاللہ ہم تفصیل پڑھیں گے اس کی۔ تو پہلی صورت مجرى الاستصحاب، والثانی جو دوسری ہے اس کی کوئی حالت سابقہ یا ہے نہیں، یا ہے تو شرعاً وہ معتبر نہیں ہے۔ اما یکون شک فیہ فی التکلیف او لا، یا شک فی التکلیف ہوگا یا نہ۔ فالاول اگر شک فی التکلیف ہے وہاں اصالت البراء، اور اگر شک فی التکلیف نہیں ہے مکلف بے، اما یکون اما یمکن الاحتیاط فی، یا اس میں احتیاط ممکن ہوگی، یا دیکھو نا جی ایک دفعہ احتیاط ممکن ہے، پتہ نہیں میرے اوپر قصر واجب ہے یا تمام واجب ہے، اب کیا حرج ہے، بندہ ایک 2 رکعت ہی پڑھ لے، 4 رکعت ہی پڑھ لے، بات سمجھ آ رہی ہے؟ فالاول مجرى قاعدۃ الاحتیاط، والثانی لیکن جہاں اذا دار الامر بین الحرمت والوجوب، وہاں تو نہیں ہو سکتا، ایک ہی کرنا ہے، تو وہاں پر ہوگا قاعدہ تخییر۔ وما ذکرنا هو المختار فی مدار الاصول العملیہ، شیخ اعظم فرماتے ہیں کہ اصول عملیہ کہاں کہاں جاری ہوتے ہیں، وہ یہی ہے جو ہم نے بیان کر دیے۔ وقد واقع الخلاف، اس میں اختلاف بھی آئیں گے، کہاں ہے کہاں نہیں ہے انشاءاللہ تفصیل میں۔ وتمام الکلام فی کل واحد موکول الی محلہ، پس فل کلام یقع فی مقاصد ثلاثہ، لہذا ہم انشاءاللہ المقصد الاول، المقصد الثانی، المقصد الثالث اس انداز میں یہاں بحث کریں گے۔ مقصد اول ہوگا قطع میں، ثانی ہوگا ظن میں، اور ثالث ہوگا شک میں۔ وصلی اللہ علی محمد و آل محمد۔